السلام علیکم مائی ڈیئر ویل وشر۔ افسانے میں عورتوں کے حق میں پہلی آواز راشد الخیری نے اٹھائی۔ آج کی اس ویڈیو میں راشد الخیری کے سوانح کوائف، انہوں نے مختلف اوقات میں جو رسائل نکالے اور ساتھ ہی ان کے افسانوں پر بات ہوگی۔ ان کے مشہور ناول بھی بتائے جائیں گے۔ آپ سے بس گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ راشد الخیری جنوری 1868 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالماجد ریلوے میں ملازم تھے۔ راشد الخیری کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ ان کے والد عبدالماجد فوت ہو گئے، تو راشد الخیری کی جو پرورش ہے وہ ان کے دادا مولوی عبدالقادر نے کی۔ مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے رشتے میں پھوپھا تھے۔ راشد الخیری 3 فروری 1936 کو دہلی میں فوت ہوئے۔ راشد الخیری نے 1908 میں رسالہ عصمت، اپریل 1911 میں تمدن اور 1915 میں 7 روزہ سہیل جاری کیا۔ راشد کی افسانہ نگاری نجم النساء کی مشہور کتاب ہے۔ راشد الخیری کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ راشد الخیری کے افسانے نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا گیا ہے، جو کہ مقصد میں 1903 میں شائع ہوا۔ راشد الخیری کی تصانیف کی کل تعداد 88 ہے، جن میں 38 ایسی تصانیف ہیں جن میں افسانے اور افسانہ نما تحریریں شامل ہیں۔ راشد الخیری کے بیشتر افسانے مسلم سوشل موضوعات پر ہیں۔ پریم چند کو راشد الخیری سے یہ گلہ تھا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے لکھا ہے۔ راشد الخیری جس طبقہ کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ راشد الخیری کا افسانہ خیالستان کی پری پریم چند کے افسانے دنیا کے سب سے انمول رتن کے براہ راست اثر کا نتیجہ ہے۔ راشد الخیری کا افسانہ سودائے نقد، جو کہ 1932 میں پبلش ہوا، پر یلدرم کے افسانے خارستان و گلستان کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ راشد الخیری نے 1894 میں ایک رومانی ناول ایسنو میمونا بھی لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے 1895 میں صالحات کے عنوان سے ایک ناول لکھا، لیکن راشد الخیری کے جس ناول کو شہرت ملی وہ صبح زندگی ہے، جو کہ 1908 میں لکھا گیا اور اس پر ان کو بہت زیادہ داد ملی۔ 1911 میں طرابلس پر اطالیہ نے حملہ کیا۔